نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی آج کا ایک خصوصی پروگرام ہے۔ یہ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مبارک کے حوالے سے یا ان کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری نبوت کا مرتبہ عطا ہوا تھا اور آپ نے نبوت کی تبلیغ شروع کی تھی، اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی، نہ آپ نے کسی کو اس وقت مخاطب کیا تھا۔ اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اس وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں لوگوں کے ملجا اور مأویٰ تھے۔ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، جس کو یہ اہل حدیث اور جس کو یہ مستری جہلم والا اور یہ لونڈے لپاڑے بیٹھ کر اور یہ تو شرک ہو گیا جی، اور یہ تو یہ ہو گیا اور یہ تو یہ ہو گیا۔ بات یہ کہ جب نبی علیہ السلام مبارک پیدا نہیں ہوئے، اس وقت بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، اور جب پیدا ہونے کے بعد پردہ فرما گئے تب بھی ان سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ دونوں صورتوں میں پوزیشن ایک ہے، لیکن ان آیات کو ان وہابیوں میں سے، خوارج میں سے، اہل حدیث میں سے، ان انجینئر محمد علی مرزا کا ٹولہ مستری جہلمی جو ہے، اس سے اور جتنے لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، جتنے بھی آ کر بیٹھے ہیں آج کل پینٹیں پہن کے اور ٹوپیاں اتار کے اور داڑیاں بڑھا کے، اور ہر ایک نے ایک نیا حلیہ بنایا ہے گھیرنے کا دوسروں کو، انہوں نے بھی ان آیات کے اوپر آج تک کوئی بات نہیں کی۔ اور نبی علیہ السلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں اس قرآن کی آیات کے حوالے سے اور دیگر جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کو مشکات میں بیان کیا گیا ہے اور تفسیر میں بھی ان کو لیا گیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یستفتح بسعالیک المہاجرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جو صحابہ تھے، ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہوں، حیات ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کے باہر ہوں، مقام آخرت میں ہوں، یا ابھی پیدا نہ ہوئے ہوں اور اس میں ہوں، عالم ارواح میں ہوں، یا وہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گئے ہوں اور عالم برزخ میں ہوں، ہر صورت میں ان سے وسیلے کے ذریعے دعا مانگنا جائز ہے، جس طرح میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے یہ بات کرتے تھے، ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اور پھر اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی جو تشریف فرمائی ہے نا حضرت علامہ ملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ ابغونی عند فقرائکم او ضعفائکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ مجھے تلاش کیا کرو اپنے فقراء کے پاس، اپنے ضعیفوں کے پاس، کہ میں ان کے پاس کبھی کبھی ظاہری جسم کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وہ جو حدیث شریف آئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من رآنی فی المنام فقد سیرانی فی الیقظہ، من رآنی فی المنام سیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب حالت بیداری میں دیکھے گا۔ اور اس کے اوپر باقاعدہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف اولیاء کرام نے حالت بیداری میں دیکھا ہے۔ غالباً یہ کتاب امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کے اندر جو ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کی، اور ایک واقعہ مجھے یاد ہے اس کتاب کا کہ اس کے اندر جو اولیاء کرام تھے وہ پھنسے ہوئے تھے اپنی ایک جگہ پر مشکل میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ظاہر اس کے ساتھ اپنے وجود اپنی شخصیت مبارک کے ساتھ ان سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان مشکلوں اور مشکلات کا شکار ہیں، ہم ان مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو میرے نبی جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ وظائف بتائے، ان کو کچھ طریقے بتائے، کچھ تدابیر بتائیں ان مسائل سے نکلنے کی، اور انہوں نے جب اس پر عمل کیا، وہ صحابہ، وہ جو اولیاء اکرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تھے، وہ اس سے باہر نکل گئے۔ یہاں پر یہ قصہ جو میں کرنے والا ہوں یہ یہودیوں کا ہے۔ یہودیوں میں اور آج کے جو یہ بدعتی فرقے ہیں، انجینئر، یہ جو
مستری ہے جہلم کا، اور یہ جو باقی لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، اور یہ جو خوارج ہیں، اور یہ اہل حدیث نے اپنے نام میں اہل سنت رکھا ہوا ہے، بالکل یہ دھوکہ ہے ان کا. یہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کے پیروکار ہیں، اور ان کا یہ دھوکہ ہے، اس دھوکے سے بچ کر رہیں. یہ اہل سنت نہیں ہے. خود محمد بن عبد الوہاب جو ہے اس کا یہ عقیدہ تھا، اور انہوں نے یہ کفر اور شرک پھیلایا کہ یہ کفر ہے اور یہ شرک ہے. کوئی کفر اور شرک نہیں ہے. دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. تو یہودی کیا کرتے تھے، سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر ہے جی 89. ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 89 سورۃ البقرہ، تفسیر مظہری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. مطلب یہ کہ اور جب ان کے پاس کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو کہ تصدیق کرنے والی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، اور ان کا حال یہ تھا وَقَانُوا، یہ یہود اس سے پہلے یعنی جب ان کے پاس کتاب نہیں آئی تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید ابھی نازل نہیں ہوا تھا، یہ کیا کرتے تھے؟ جب یہ کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حال ان کا یہ تھا وَقَانُوا مِن قَبْلُ، اس سے پہلے جب قرآن نہیں آیا اور نبی علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے، یستفتحون یستنصرون، یعنی وہ کیا کرتے تھے؟ مدد طلب کرتے تھے اللہ ان لوگوں پر، اللہ کی مدد مانگتے تھے ان کے وسیلے سے، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جو کفار تھے، یعنی مکہ کے جو کافر تھے مشرکین. فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گئے، ما عرفوا، جن کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ کفر کر دیا ان سے، ان کو نہ مانا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے جی، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت مبارک ہے اس کا وسیلہ دے رہے ہیں. یہ کیسے دیتے تھے وسیلہ؟ یہ تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے. یہ مشرکین عرب جو تھے ان کے اوپر مدد مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، اور کہا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مدد عطا فرما اپنے نبی مبعوث کے صدقے میں، فی آخر الزمان، جو کہ آخر زمان میں آنے والے ہیں، الذی نجد، کہ جن کی ہم صفت پاتے ہیں، جن کی صفات ہم پاتے ہیں تورات میں. وَقَانُوا يَنْصُرُونَ وَقَانُوا يَقُولُونَ لِأَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور یہ کیا کرتے تھے جی؟ یہ مدد طلب کیا کرتے تھے، ان کو مدد ہو جایا کرتی تھی، مدد پاتے تھے ان سے، اور یہ کہا کرتے تھے کن سے؟ اپنے دشمنوں سے جو مشرکین عرب سے تھے. قد اضل زمان بنی نبیین، قد اضل زمان نبیین، قریب آ گیا نبی کا زمانہ، یخرجو بتصدیق، کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، بتصدیق ما قلنا، اس تصدیق کے ساتھ کہ جو ہم کہتے ہیں، یعنی ان کی جو نشانیاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح کے نبی ہوں گے، ان کی کیا کیا علامات ہوں گی، ان کی کیا کیا نشانی ہوگی. فنقتلکم معہ، تو ہم تمہیں اس طرح قتل کریں گے اس نبی کے ساتھ مل کر جس طرح کے عاد، سمود اور قوم ارم کو قتل کرتے تھے. والمعنی ان الیہود کانوا یفتحون علی المشرکین نعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویعرفونہم ان نبیا یبعث منہم وقد قرب زمانہ والسین حینئذ. اچھا، اب یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کرتے تھے ان کو کہ جی مشرکین کو کہ نبی علیہ السلام کی جو صفات تھی وہ بتایا کرتے تھے، اور ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو نبی پیدا ہوگا نا وہ ان کے اندر پیدا ہوگا، ان کے اندر پیدا ہوگا. لیکن وہ نبی کیا ہوا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے عرب میں. جب عرب میں پیدا ہو گئے تو حسداً انہوں نے کیا کام کیا؟ انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا. اب یہاں پر کچھ مسائل ہیں. وہ مسائل یہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیدا بھی نہیں فرمایا،
اور ان کی کتابوں کے اندر وہ دلائل موجود تھے، وہ سب کچھ موجود تھا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کو کیسے اتنا شدت کے ساتھ پتہ تھا اس چیز کا کہ ہم نبی علیہ السلام کی وسیلے سے مدد مانگیں گے تو ہمیں وسیلہ میں اس کی مدد مل جائے گی۔ یہ اس کے لیے میں سورہ آل عمران کی جو ہے نا ایک آیت ہے، آیت نمبر 81 ہے، آیت نمبر 81 ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بلند مرتبہ اس کے اوپر، اس آیت پر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، اور نبی علیہ السلام مبارک کے جو مقامات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات عطا فرمائے ہیں اس پر کھل کر بحث کروں گا، کیونکہ اس کے اندر بھی لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اور یہ کیا تھا، یہ سن لیجیے اور اپنے قسمت پر رشک کیجیے کہ آپ کو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرحومہ میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ امت مرحومہ ہے، اس کے اوپر اللہ کا رحم ہویا ہوا ہے، یہ اللہ کے رحم سے اس کو بڑا کچھ ملا ہوا ہے، اور یہ وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے حضور نبی محترم کی ذات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے تمام نے کہا جی ہاں ہم نے اس کے اوپر، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تو پھر آگے کیا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ اس کا ترجمہ سن لیجیے اب۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا تمام انبیاء سے، عالم ارواح میں تمام انبیاء کو حاضر کیا اور اس کے بعد ان سے میثاق لیا، لما آتیتکم، جب تمہارے پاس آئے گا کتاب اور حکمت، اور اس کے بعد تمہارے پاس آئیں گے، ثم جاءکم، اس کے بعد ثم تراخی کے لیے آتا ہے، ایک فعل کے ختم ہونے کے بعد دوسرا فعل شروع ہو، تو اس میں کچھ وقت موجود ہوتا ہے۔ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئیں گے رسول مصدق لما معکم، جو کہ تصدیق کرنے والے ہوں گے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، مطلب ہے کتاب ہے، شریعت ہے، پیغمبر ہے، ان سب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، بتانے والے ہوں گے کہ تمہارے پاس اللہ نے کتاب بھیجی یہودیوں، اور تمہارے پاس اللہ نے پیغمبر بھیجے موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اور اس سے پہلے بہت سارے گزر گئے، وہ سب تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا فرماتے ہیں یہ میثاق کے بعد، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو لازماً تم النبی پر ایمان لاؤ گے، یہ پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے، لازماً تم النبی پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً تم النبی کی مدد کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ میثاق لینے کے بعد ان سے فرماتے ہیں، کالا، نبی اللہ کریم فرماتے ہیں، اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، کیا تم نے اس بات کے اوپر اقرار کر لیا اور تم نے اس کو مضبوطی سے اس چیز کے اوپر میرا عہد لے لیا، جو میں نے تم سے عہد مانگا اس کو تم نے قبول کر لیا؟ تو تمام انبیاء اور ان کی جو امتیں ہیں، کیونکہ اس میں ان کی امتیں شامل ہیں، ان سب نے کہا اقررنا، ہم نے تصدیق کی، ہم نے ایمان لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشہدوا، تو گواہ ہو جاؤ تم سب اپنی جانوں پر کہ جو تم نے یہ وعدہ کیا ہے میرے ساتھ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی اس بات پر گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ تم نے یہ کہا تھا۔ پھر اللہ آگے ایک تحذیراً ایک بات فرماتے ہیں ڈرانے کی اور خوف زدہ کرنے کے لیے، اور یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ فمن تولی بعد ذالک، اور جو اس کے بعد اپنے صحت سے پھر گیا، فاولئک هم الفاسقون، پھر وہی ہیں جو فاسقون ہیں، الخارجون من الایمان الى الکفر، هذا صریح فی ان المیثاق کان علی النبیین والامم اجمعین واکتفى بذکر المتبوعین عن الاتباع۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے جو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ وہ تمام امتیں بھی شامل تھیں، وہ یہاں پر یہ تھا کہ اس چیز سے یہ پتہ لگا اس میثاق سے کہ تمام کا تمام انبیاء اور ان کی امم سے لیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو امت کا جو لفظ ہے نا، یہ ہم نے کہاں سے معلوم کیا؟ یہ ہم نے وہاں سے معلوم کیا کہ جو اتباع تھے، جن کا اتباع کیا جا رہا تھا، جو نبی علیہ السلام تھے، جو انبیاء علیہ السلام تھے، وہ ان کا اتباع کیا جا رہا تھا، وہ، اور یہ سارے لوگ وہ متبوعین تھے، اور یہ سب کے سب کیا تھے؟ یہ تابع تھے، یہ اتباع کرنے والے تھے۔ تو متبوعین کا کوئی نہ کوئی اتباع کرنے والا تو ہوتا ہے نا، تو ان سب کو کہا گیا۔ تو نبیوں نے اپنے تفسیر میں آگے آتا ہے کہ تمام انبیاء نے جب یہ مبعوث ہوئے تو یہ اپنے اپنے ان کے پاس گئے، امتوں میں جب گئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی آمد کی بات بتائی اور ان کو بتایا کہ جب نبی آئیں گے تم ان کی مدد کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، اگر زندہ رہے تو ہم بھی کریں گے، اگر ہم زندہ نہ رہے وہ ہمارے بعد آئے تو تم ان کی مدد کرو گے۔ یہ تمام امتوں سے لیا گیا تھا، اور آخر میں جب نبی علیہ السلام آئے تو کوئی پیغمبر نہیں تھا، لیکن ان کی امتیں موجود تھی، عیسائی موجود تھے، یہودی موجود تھے،
پھر بھی انہوں نے کیا کیا، پھر اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ مدد مانگا کرتے تھے، ایک آیت یہ مدد مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مدد دیتا تھا اور یہ ان پہ فتح پاتے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کر دیا انہوں نے۔ تو بات یہاں پر کچھ مسائل ہیں، وہ مسائل یہ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جب وہ نہیں آئے تھے دنیا میں تو دیا جاتا تھا، تو آج نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو ان کا وسیلہ دیا جاتا ہے، وہ چلے گئے ہیں اپنی قبر شریف میں، لیکن ان کی حیات وہ زندہ ہے دنیاوی حیات کے ساتھ، کیونکہ ان کو وہ سب کچھ وہاں پر عطا ہوتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو سب کچھ عطا ہوتا ہے، جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ان پر، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ شہید عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، سبز رنگ کی پرندوں کے پوٹوں میں ان کی ارواح ہوتی ہیں، اور وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں اور پھرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اس طریقے سے ارواح کے ساتھ دنیا میں بھی تشریف لاتے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو حضرت نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلبیہ کہتے ہوئے دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ کہتے ہوئے سنا اور دیکھا بھی، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو قبر شریف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو مطلب یہ کہ ان کے پاس ہر ایک چیز کا احساس ہوتا ہے، ہر ایک چیز کو سمجھتے ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے، اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو میرا عاشق مجھ پہ درود پڑھتا ہے تو میں اس درود کو خود سنتا ہوں۔ تو جب آپ کو، اور پھر اس طریقے سے وہ میں ایک حدیث پیش کر چکا ہوں، میں اس پر بھی انشاءاللہ بناؤں گا کہ ہمارے اعمال صبح و شام نبی علیہ السلام پر پیش کیے جاتے ہیں۔ مسند بازار میں حضرت بازار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا، اور ہمارے اعمال جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو دیکھتے ہیں، تو جس کے اعمال برے ہوتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں اس کے لیے نیکی کی، بھلائی کی دعا کرتے ہیں، ترقی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ آج ان لوگوں نے ان آیتوں کو چھپایا ہوا ہے۔ ابھی ایک آیت اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ہاں، ان کو چھپایا ہوا ہے اور یہ نہیں بتاتے کہ مسلمانوں کا ایمان اور یقین مضبوط ہو اور وہ اپنے نبی کے وسیلے سے دعا کریں کہ یا اللہ نبی مبعوث، جو آپ نے مبعوث فرما دیا، جن کو جو ہمارے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور کیجئے۔ تو پھر آگے جو لوگ، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے، جو آج کل انکار کر رہے ہیں اس وسیلے کا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر بھی کہا اور ان پر لعنت بھی بھیجی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس سے آگے ایک حدیث شریف میں اور آپ کو سناتے ہیں، ایک آیت شریف اور اسی میں، یہ ان کو جانتے تھے، کس طرح جانتے تھے؟ جس طرح یہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں حدیث سن لیں کہ کیسے انہوں نے انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو ان پر لعنت بھیجی۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ یعنی علماء یہود، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ ان میں سے وہ تھا، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، لازماً خامخواہ وہ حق چھپایا کرتا تھا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ یہ جانتے تھے کہ جو ہم چھپا رہے ہیں یہ حقیقت ہے۔ تو کیا ہوا؟ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں رب کریم؟ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اور یہ تیرے رب کی طرف سے حق بات ہے جو تجھے بھیجی گئی ہے، کہ وہ مدد مانگتے تھے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے، اور نبی علیہ السلام کو پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، اور اس بات پر تو شک میں مبتلا نہ ہونا اور اس میں سے نہ ہو جانا جو شک کرنے والے ہیں، بلکہ یقین کرنے والا رہنا۔ تو آج یہ تب سب لونڈے لپاڑے یہی کام کرتی ہیں۔ اب اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر پروگرام اللہ کے حکم اور فضل سے بند کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو یہ علماء یہود تھے نا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا کرتے تھے، اور اس کا وصف تورات میں تھا، اور اسی پر ان سے میثاق لیا گیا تھا، جو میں نے بھی آیت سنائی ہے آل عمران کی آپ کو، تو اس کو جو ہے نا، تو وہ ان کو جانتے بھی تھے اور ان کی مدد کا میثاق بھی ان سے لیا گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو اس طرح جانتے تھے جس طرح کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات میں تو بڑا کچھ حذف ہو گیا نا۔ اس جگہ سے یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ بہت کچھ جانتے تھے۔ میں یہ حدیث عمر خطاب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر اس بات کو بتاتا ہوں تو آپ کو جلدی اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کما یعرفون ابناءہم فإنہ لا یلتبس من ولد علی فراشہ بغیرہ، کیونکہ جس بندے کے بستر پر اس کی اولاد پیدا ہوئی ہو نا، وہ اس کے اوپر مشکوک نہیں ہو جاتا کسی دوسرے کے بچے کے ساتھ کہ یار یہ میرا بیٹا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایسا نہیں ہوتا، مطلب اس میں کوئی وہم نہیں ہوتا۔ لیکن
بغیر عندهم فمن انکر منهم انما انکر تعصبا وعنادا. تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کیا نا تو انہوں نے انکار تعصب اور عناد کی وجہ سے کیا. تو اب وہ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے کہا کہ ان اللہ تعالیٰ قد انزل علی نبیہ، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ تو ان کو اس طرح جانتے تھے جن کو ہم نے کتابیں دی یہ علماء یہود اور یہود، کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ معرفت کیسی تھی، کس طریقے سے معرفت تھی؟ تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ہم ان کو پہچان گئے تھے جسی طرح ہم نے ان کو دیکھا، مطلب کما عارف ابنی، وہ کہتے ہیں جس طرح میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں. پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ معرفتی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشد من معرفتی بی ابنی، میری معرفت، یعنی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جو میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا میں پہچان گیا کہ یہ تو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کی وسیلہ دے کر ہم لوگوں سے جیتتے رہے ہیں، جن کی وسیلہ اللہ کے حضور میں پیش کرتے رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے معرفت نبی علیہ السلام کی تھی، یعنی اس طریقے سے ان کو پہچانتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان کو دیکھ لیا تو میں ان کو پہچان گیا. تو عمر صاحب نے فرمایا وَكَيْفَ ذَلِكَ، تو انہوں نے کہا کہ اشہد انہ رسول اللہ حق وقد نعتہ اللہ فی کتابنا. جو عمر صاحب نے پوچھا کہ کیسے تم نے صحیح، تو انہوں نے عرض کی نبی حضرت عبداللہ بن سلام نے کہ ہم یہ جانتے تھے، ہم نے گواہی دی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ہم ان کو اس طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی تمام صفات ہماری کتابوں میں موجود ہیں. اب وہ چیز میں آپ کو سناتا ہوں. اور ان میں سے ایک فریق تھا. کون فریق تھا؟ ان میں سے ایک فریق تھا منہم لیکتمون الحق، وہ نبی علیہ السلام کی صفات کو چھپایا کرتے تھے. تو عبداللہ بن سلام نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا اور عمر صاحب کو بتا دیا کہ کیسے میں نے پہچانا ہے. لیکن جو باقی لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ہم میں پیدا ہوں گے، اہل یہود میں آئیں گے، لیکن نبی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آگے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام کی، اور وہ عرب میں پیدا ہو گئے. اس حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. اب یہاں پر جو چیز تھی نا وہ یہ تھی، وہ چیز یہ ہے کہ ایک تو اس میں جو حق چھپاتے ہیں، یعنی اہل حدیث، خوارج، اور یہ دیوبند والے بھی اس چیز کو نہیں مانتے، اور یہ انجینئر محمد علی مرزا یہ بھی اس چیز کو نہیں مانتا، اور یہ ان آیات کی تشریح اور تفسیر نہیں کرتے، ان کو چھپا لیتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو اس کا معنی غلط بیان کرتے ہیں. جس طریقے سے اس آل عمران کی آیت کا معنی اس نے غلط بیان کیا. وہ کہتا ہے سب نبیوں سے لیا تھا، ایک دوسرے کی مدد کرو گے، نہیں، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیا گیا تھا کہ ان کی مدد کرو گے، کیونکہ سب نبی کے دور میں تو کسی نبی کے دور میں کوئی دوسرا نہیں آیا، اور جو آیا وہ بڑی دور دور سراؤنڈنگز میں تھے، اور بڑی بڑی دور دور جو ہے تو جو کیا کہتے ہیں آؤٹ اسکرٹس تھی ایک علاقے کی، اس میں تھے، علاقے مختلف تھے، کوئی عراق میں تھا تو دوسرا شام میں تھا، تو کوئی جو ہے تو اس طرف آ جائیں آپ، جس طرح قوم عاد و سمود تھی، اس طرح صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ سب اپنی اپنی جگہوں پر تھے. اب آخری بات، یہ جو چھپانے والے ہیں نا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے نا تو اچھا نہیں جانا، ان پر بھی وہ پڑ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں نہ رہنا. تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات اور ان کی تبرکات، ان کی برکات اور ان کے مقامات کو چھپاتے ہیں. اب جو بات ہوئی نا، یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کلیئر صفات اور ان کی نعتیں بیان کی گئی ہیں. نعت صفت کو کہتی ہیں کہ کس طرح ہوں گے، وجود مبارک کیسا ہوگا، شکل مبارک کیسی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک کیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پھریں گے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کیسا محسوس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے ہوں گے تو کیسا محسوس ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جہاں نورانیت عشق رب کریم ظاہر ہوتی ہے، جہاں نورانیت نبوت ظاہر ہوتی ہے، اور جہاں وہ مراتب اور درجات ظاہر ہوتے ہیں جو اللہ نے ان پر کیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک رعب بھی ظاہر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مہینوں کی مسافت کا رعب عطا فرمایا تھا کہ آپ چلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے سے 1 مہینہ پہلے ہی رعب آگے پہنچ جاتا تھا، اور جب وہ وسیلہ دیتے تھے لازماً اس رعب کا اثر بھی ہوتا تھا کہ جس کے اوپر وہ لوگ بھاگ جایا کرتے تھے، جتنے بھی یہ قریش کے لوگ تھے، اور وہ بھاگتے تھے پھر ان سے اور شکست ہوتی تھی. تو ایک اسی طریقے سے ان کے بڑے سارے واقعات ہیں. لیکن میں نے جو آج کی چیز بتائی آپ کو اس پروگرام میں وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول پیدائش سے پہلے بھی
اس دنیا کے لوگوں کا ملجا اور ماوا تھا، اور یہ لوگ انہی کے نام مبارک سے اللہ کی طرف رجوع فرماتے تھے کہ اللہ اس نبی کے صدقے ہمارے مشکلات دور فرما اور ہمیں کفار پہ مدد عطا فرما۔ آج جب دنیا سے تشریف لے گئے ہیں محترم بابرکت برگزیدہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آج بھی میرے سینے میں کوئی قلق نہیں ہے۔ ان کی جدائی کا دکھ تو ہے، لیکن یہ قلق نہیں ہے کہ میں بیار و مددگار ہوں۔ آج بھی جہاں ہوں، جیسے ہوں، جس حال میں ہوں، ہاتھ رب کریم کے حضور میں اٹھائیں اور نبی علیہ السلام کو اپنا شفیع لے کر آئیں اور حضور رب کریم کے بابرکت جناب میں پیش کر دیں۔ دیکھیں کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ شرط اس بات کی ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ کہ شک والوں میں سے نہ ہونا، اور ان میں سے بھی نہ ہونا کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام مبارک کی جو نشانیاں ان کو چھپایا اور لعنت والوں میں سے ہو گئے اور عذاب بھگتنے والے میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوڈے لپاڑوں اور مستری جہلمی کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، اور نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنا اور اللہ کے دین کو حق طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔